رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث کو یوں سمجھیں، اس پر کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا پچھلے مہینے کا روزہ جو تھا اس کا عرفات کا روزہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں فرما دیا کہ یہ سارے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، تو پھر تو یہ ذی الحجہ سے بھی افضل ہوئے۔ تو ذی الحجہ والے بارے میں تو یہ کہا تھا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہا 1 سال کا ہوتا ہے، تو یہ اس حساب سے یہ اس سے بھی افضل ہے، اس حساب سے وہ افضل ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک فضیلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نام لے کر فضیلت دے دیتا ہے، جیسے ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں، مگر اس اونٹنی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ناقۃ اللہ کہہ دیا۔ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد حرام کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ رب ھذا البیت، تو سارے مسجدیں ہی اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کو خصوصی فضیلت دینے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو خصوصیت دینے کے لیے اللہ نے کہا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہوتی انفرادی خصوصیت، ایک ہوتی اجتماعی خصوصیت۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ ہم کہتے ہیں مرد عورت سے مضبوط ہوتے ہیں، بات تو درست ہے، لیکن کوئی عورت کسی مرد سے زیادہ مضبوط بھی ہو سکتی ہے۔ انفرادی اور بات ہے، اجتماعی طور پر مرد عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن انفرادی طور پر کوئی عورت کسی مرد سے زیادہ مضبوط بھی ہو سکتی۔ تو اسی طرح بحیثیت مہینہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے ہیں، لیکن انفرادی طور پر عرفات کے دن کا روزہ وہ زیادہ افضل ہے۔ انفرادی حیثیت سے وہ افضل ہے، اور بطور مہینہ وہ محرم کا مہینہ روزے کے حساب سے رمضان کے بعد سارے مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اچھا، پھر بعض فضیلتیں عمل کے حساب سے ہوتی ہیں اور بعض قول کے حساب سے ہوتی ہیں۔ قول کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے، یا جمعے والے دن، جمعے کی پچھلی رات یا جمعے والے دن فوت ہوتا ہے، اللہ اس کا قبر کا حساب معاف کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں من مات یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، یہ قول کے حساب سے دن فوت ہونے کے لیے افضل ہے، اور عمل کے حساب سے پیر کا دن افضل ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ پیر والے دن فوت ہوئے، پیر والے دن پیدا ہوئے، پیر والے دن فوت ہوئے، تو عمل کے حساب سے وہ دن افضل ہے، قول کے حساب سے یہ دن افضل ہے، اور باقاعدہ اس پر محدثین نے بحث کی ہے کہ اگر مطلق طور پر جمعہ اور اس کی رات افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اس دن کو پسند کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو عمل کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ روزے شعبان کے رکھے ہیں، ایک آدھ افطار کیا ہے، باقی سارے شعبان کے روزے رکھے ہیں آپ نے۔ عمل کے حساب سے روزوں میں شعبان افضل ہے، اور قول کے حساب سے محرم کا مہینہ افضل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سارے سال میں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کس کے ہیں؟ محرم کے روزے۔ تو ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ خصوصاً فرمایا کہ جو سیام یوم عاشوراء، عاشورے کے دن کا روزہ، وہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جس سال کے روز اس دن نے، اس محرم کے روزے نے جس سال کے گناہ معاف کرنے ہیں، وہ تو ہم عرفہ کے دن سے ہی معاف کروا چکے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے سال کے بھی معاف ہیں، اگلے کے بھی معاف ہیں۔ تو اس دن سے مزید معافی ہو جائے گی۔ اور جس نے 6 شوال کے روزے رکھے تھے اس کے بھی سارے سال کے روزے ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن کو ڈبل ٹرپل کیا جاتا ہے تاکہ پکڑائی نہ دے، تاکہ بندہ پکڑائی نہ دے، تاکہ اس پر رحمت کے اسباب زیادہ ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے اس آدمی پر تین دفعہ پھانسی کی سزا ہے، اس کو 3 دفعہ پھانسی نہیں چڑھایا جاتا اس کو، بس یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر معاف کر بھی دے یا کوئی اس کے وارث بھی معاف کر دے تب بھی یہ بچ نہ سکے، اس لیے زیادہ دفعہ اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم شعبان کے، یہ شوال کے 6 رکھ کر بھی اللہ کی رحمت حاصل کرتے ہیں، اور ہم ذی الحجہ میں عرفات کا روزہ رکھ کر بھی اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں، گناہ معاف کرواتے ہیں، اور ہم محرم کا روزہ رکھ کر بھی اللہ سے گناہ معاف کرواتے ہیں تاکہ ہماری پکڑائی کے چانس کم از کم ہو جائے، اللہ کی رحمت ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے پوچھا، سناؤ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا کی۔ فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم، میں موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں تمہاری نسبت، اس لیے میں اپنے بھائی کی یوم آزادی اور شکریہ ادا کروں گا، اور میں بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ سامہ یوم عاشوراء و امر بصیامہ، آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا، اور اس کے بعد فرمایا گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں گھوم جاؤ، جا کر اعلان کرو کہ جس نے آج ناشتہ نہیں کیا وہ آج کے دن کو روزہ بنا لے۔ تو 10 تاریخ کے بارے میں اس قدر آپ نے احتیاط کی، تاکید فرمائی کہ جس نے آج ابھی تک صبح 10 کی صبح ناشتہ نہیں کیا وہ اس کو روزہ بنا لے، یہ بھی فرمایا، اور روزہ رکھا بھی، عمل بھی کیا، اور حکم بھی دیا، اور فضیلت بھی بیان کی۔ یہ کب ہوا؟ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے۔ 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ آخری سال کسی نے ملاحظہ پیش کیا کہ جی یہ تو یہودیوں کی موافقت ہو رہی ہے، وہ بھی اس دن کا رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا اچھا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کسی غلطی پر قائم نہیں رکھتا، یہ طے ہے، ہاں نا؟ اللہ اپنے نبی کو کسی غلط کام پر قائم نہیں رکھتا۔ فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک لما اذنت لہم، بدل کے کہہ دی کیوں چھوڑے؟ اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس بات کو پسند نہ کرے اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، تربیت فرما دیتا ہے۔ 9 سال گزر گئے، اللہ خاموش رہا۔ ایک صحابی نے ملاحظہ پیش کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اگلے سال 9 کا رکھ لوں گا۔ تو جو کام آپ نے اتنی مدت کیا بھی ہو، اللہ کی خاموش موافقت بھی اس پر ہو، اور اس کا حکم بھی دیا ہو، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہو، اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ آپ نے فرمایا تھا اگلے سال رکھوں گا، اور یہ نہیں فرمایا تھا اگلے سال ہی رکھوں گا،
یہ بھی احتمال ہے کہ اگلے سال ہی رکھوں گا، یہ بھی احتمال ہے کہ اگلے سال بھی رکھوں گا، ہے نا؟ تو ایک احتمال والی چیز کی وجہ سے اتنی پختہ عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ دونوں روزے رکھنے چاہیے، 9 کا بھی اور 10 کا بھی۔ ہاں، ابن سیمی رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ ہے کہ 9 کا نہ رکھ سکو تو 10 اور 11 کا رکھ لو، کیونکہ مقصد عاشورے کے دن کا روزہ ختم کرنا نہیں، مقصد ہے اس کی تخصیص ختم کرنا، اور تخصیص ختم ہوتی ہے ایک دن روزہ پہلے یا بعد میں رکھنے سے۔ آپ کی بیوی نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا جمعے والے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا آپ کی بیوی نے، آپ نے فرمایا تو نے کل جمعرات کا رکھا تھا؟ کہتی نہیں۔ اگلے دن ہفتے کا رکھو گی؟ کہتی ہیں نہیں۔ تو فرمایا پھر اکیلا جمعے کا رکھنا جائز نہیں، اس کو افطار کر دیں۔ فرمایا جمعے کا روزہ مت رکھا کرو، یا ایک دن پہلے بھی رکھا کرو یا ایک دن بعد بھی رکھا کرو، یعنی تخصیص ختم کرنے کے لیے ایک روزہ ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ اسی طرح عاشورے میں بھی تخصیص ختم کرنے کے لیے روزہ ملانا ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ جو اصل ہے، یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ جتنی مضبوط چیز ہو اس کو اتنی مضبوط سے ہی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو عاشورے کا روزہ 10 تاریخ کا روزہ تو اتنا مضبوط ہے کہ 9 سال کی آپ کا عمل بھی ہے، اور اللہ کی خاموشی بھی ہے، اور اس کا حکم بھی ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے، اور اس کو محض ایک احتمال سے اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو منسوخ کرنے کے لیے اتنی ہی مضبوط بات چاہیے۔ واللہ اعلم، ہمیں دونوں روزے رکھنے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، اور اس کے علاوہ ان 10 11 12 دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ روٹین میں نہیں کرتے۔ اسپیشل کھانے پکانا، اسپیشل بانٹنا، اسپیشل لباس پہننا، یہ سارے کام بدعتیوں کی مشابہت ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہمیں یہ دن روٹین کے ساتھ گزارنے ہیں، لیکن جو مسنون چیز ہے وہ روزے رکھنے کی وہ میں نے بتا دی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔